الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا حوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجر اعظم النقشبندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر بات چیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تعدم حیات زندگی ہوتی رہے گی۔ اسی سلسلے کو جاری کر رکھتے ہوئے آج کا جو موضوع ہے نا وہی موضوع ہے جو کہ ہم پچھلا حصہ جو ڈی وی ڈی ہم نے ریکارڈ کی ہے اس کا موضوع تھا۔ یہ ڈی وی ڈی نمبر 2 ہوگی۔ اس موضوع کے اوپر پہلی ہم بنا چکے ہیں 3 آور کی، اب دوسرا حصہ اس کا نور محمدی کیوں تخلیق ہوا اس کے بارے میں۔ پہلے ہم نے اس کے بات کی سورہ الفاتحہ کے بارے میں، اب اس کے بعد ہم نے علم شریف کے بارے میں بات کی، پھر سورہ اخلاص کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نے یہ بات شروع کی تھی اتحیات کے اوپر جو بیٹھتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں اس میں ہے نا، میں آپ کو وہی روین جو پیچھے کی ہے بات کے ساتھ ملاتا ہوں۔ جو پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اللہ یہ جو کلمہ ہے، اب یہ شک ہے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ جب کسی سے اللہ پاک نے یہ نماز نازل کر کے جو اتحیات میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اسی کے اوپر بات چیت پہلے بھی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا وہ جو زمانہ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس وقت کے لوگ وہ بھی جد الانبیاء ہیں، جب ان تک بات پہنچی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے تو کفر کا زمانہ اتنا پھیل چکا تھا، وہ والا تصور میں نے آپ کے سامنے پہلے اس سے پچھلے حصے میں بات کی ہے۔ اب جو باری آ گئی ہے وہ جو ہمارا موضوع جو ہے نا یہ ہے نور محمدی کیوں کریٹ ہوا، تخلیق ہوا، اور اس میں مخفی کیا تھا عبادت الہی، جو عبادت الہی تھی وہ نماز کے اوپر ہی ساری گفتگو کا سبدہ ہمارا چل رہا ہے، جو کہ مین وجہ تھی۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت الہیہ کرانے کے لیے سارا رنگ و بو دنیا ہستی کو بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کریٹ کیا۔ اب وہ تصور میں نے دیا نوح علیہ السلام کا۔ اگلا جو حصہ ہے نا اب میں آ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو آ گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسماعیل تک، اور اسماعیل سے حضرت نبی پاک کی بعثت ہو چکی ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تصور ہے عبادت کا، جس لیے اللہ پاک نے ان کو معبود فرمایا، اس میں جو کلمہ پڑھا جاتا تھا نا اس کا میں ترجمہ آپ سے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ اے کافرو، اپنے معبود کو اللہ پاک پیغام کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کافر جتنے بھی ہیں اے میرے پیارے، جب تک میری یہ شہادت دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تب تک ان کی کوئی بات کارآمد نہیں ہو سکتی۔ آپ میری گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاتھوں میں بت ہیں، لات، عزا اور مناف، اور ایک تھا حبل۔ حبل جو تھا نا بت، اس کے بارے میں ابھی بتانے لگا ہوں۔ لات عزا کو میں نے بتا دیا، حبل جو تھا نا یہ بت پرستی کا رواج جو تھا نا مکہ میں کس طرح چلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا میں نے بتا دیا، ان کے زمانے میں جتنے بھی بت تھے ان کے 5 بت تھے، وہ بھی نام بتا دیا۔ اب زمانہ جو ہے حضرت ہمارے پیارے محبوب کا آ گیا ہے، بات وہی ہے، لوگ وہی ہیں، کچھ مانتے ہیں ابراہیمی دین کو، موسٹلی جو ہے بت پرست ہے۔ اب محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں آ کر کس طرح ان کو سدھارا وہ والا سبق دینا چاہتا ہوں کہ حبل بت پرستی کیسے شروع ہوئی مکہ میں۔ اللہ اکبر، یہ جو معبود ہیں ان کو خدا مانتے ہیں، بتوں کو جو ہے نا اللہ پاک نے یہ شک لیتا ہے کہ یہ سارے بت جو ہے نا یہ واشپ ہونے چاہیے ذہن سے، محبوب کو
پیغام ہے نماز کے ذریعے اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں کہ وہ یہ سارے جو بھی اسلام میرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان، جو نہیں پڑھے تو نہ پڑھے، جس نے میرا اسلام میرے محبوب کی گواہی دے سچا اور رسول اور بندہ ہونے کی، اور میری گواہی دے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے ازم، یہ ہے کہ ہماری مزید گفتگو کا یہ عبادت الہیہ ہی ہے نا جی۔ اللہ کی عبادتوں کو کرتا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے پر عبادت کوئی نہیں، اللہ وہ جو بت ہیں ان کے سارا وہ بھی خدا، دو خدائیاں ساتھ رکھی ہوئی نا۔ اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو کلمے کی شک رکھی، اسلام مومن ہونے کی، وہ والی بات آپ کے سامنے پیش کی۔ پہلے میں نے زمانہ حضرت نوح علیہ السلام پیش کیا، ان کے معبودوں کے بارے میں بات کی، وہ والے لوگ کس طرح کے۔ اب جو اس وقت کے عرب جس کو نبی پاک نے 22 سال کی عرصہ میں ساروں کو برین واش کر دیا، سب کا معبود جو بت پرستی تھی نا ساری کی ساری واش اپ ہو گئی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو پاس بلا لیا۔ وہ والی آیت کا والا الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت، آج ہم نے دین آپ کا اسلام پسند کر لیا۔ واش اپ ہو گئی نا، کل سب نے گواہی دے دی کہ آپ نے راہ راست ہمیں دکھا دیا۔ آخری خطبہ جمعۃ الوداع کا جو خطبہ ہے، جو حج کیا حجۃ الوداع کا خطبہ، اس میں جو سارے نے گواہی دے دی کہ آپ نے جو رب کے پیغام تھے آپ نے ہمیں صحیح سچ پہنچا دیے۔ پھر انہوں نے نبی پاک نے انگلی اشارہ کیا اقسمان کی طرف اور لوگوں کی طرف، یا اللہ آپ بھی گواہ رہنا، جس مقصد کے لیے، جس برین واشنگ کے لیے آپ کی وحدانیت کی گواہی اور میری گواہی اللہ کا بندہ اور رسول ہے، ساروں کے ساروں نے اب پڑھ لیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جو دین میرا تخیل تھا، میرا عزم تھا، اب کامیاب ہو گیا، اب میں آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ اب اس کے درمیان میں نبی پاک نے جس طرح کیا ہے نا، یہ سارا عبادت الہیہ میں مشغول ہے نا جی۔ اس کے ان کنسرننگ جو جتنی عبادت سے کنسرننگ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو عبادت الہیہ کا جس کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق کی گئی اس کا تصور تو مل جائے نا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی کر دی بات آپ کو۔ اب میں نبی پاک کے زمانے کی بات شروع کرنے لگوں کہ بت پرستی مکہ میں جو قریش تھی ان میں شروع کیسے ہوئی ہے نا جی بات، اللہ کے فضل سے۔ حبل کہاں سے آیا، یہ موضوع ہے، یہ ہم نے لیا ہوا پیج نوٹ جو نکالا ہے، یہ سیرت رسول پاک ابن اسحاق سے، اس کا پیج نمبر ہے 119، وہاں سے ہم یہ پیراگراف پڑھ کے آپ کے گوشگزار کرنے کی ہم نے جو کنسرننگ باتیں ہیں۔ کس بات کی کنسرننگ؟ ہمارا موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہے، نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، اس کام کی سدھارنے کے لیے، اس کام کو راہ راست ان کے قلوب کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ ان کے نفوس کو پاک کرنے والی قرآن کی آیت کا حالہ ہے نا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو ہے، اللہ اکبر۔ لکھا عرب کے بت پرستی کا پس منظر یہ ہے کہ عمرو بن تل ہی تجارت کے لیے شام جا رہے تھے، سرزمین بقا پر گزر ہوا، یہاں قوم عمالقہ آباد تھی۔ اللہ اکبر، یہ نہایت جنگجو اور طاقتور تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے، جس میں نے پچھلی باتوں میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس میرے بیٹے سے، میں تھوڑا سا آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، اس میں بڑا حسن ہے۔ جو شام کی جو بات آئی ہے نا، باقی باتیں میں کر چکا ہوں، جو دعا کی تھی نا حضرت نوح علیہ السلام نے، وہ بلا آپ کو تھوڑا سا خبر دے دیتا ہوں۔ حضرت نوح نے سام اور یافت کے لیے دعا اور حام کے لیے بد دعا کی۔ 3 بیٹے بچے تھے جو بوٹ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن ساق کے علاوہ کسی سے ملعون نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کے لیے دعا کی کہ اس کی نسل سے انبیاء رسول ہوں۔ آپ اس کا تصور کریں، یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے نبوت کا، یہاں پہ بھی انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ وہ جو رسول بھیجنا ہے آپ نے، یہ جو کافر ہے نوح علیہ السلام کا یقیناً دل نہیں کرتا ہوگا کہ یا اللہ وہ جو میرے میں نور محمدی ہے، میرا نہیں خواہش کہ یہ والا نور محمدی کسی کافر کی پشت کی طرف جائے، ہے نا جی۔ اب جو حالا پورا عرصہ تبلیغ تھا وہ نور محمدی حضرت نوح علیہ السلام میں 950 سال منجمد رہا ہے، اس نے آگے کسی پشت میں گردش نہیں کی،
یہ بھی ذرا غور کریں ہماری بات کے اوپر، اس کو بھی تو غور نہ چاہیے۔ 950 سال اب تبلیغ کی ہے تو وہ نور محمدی ان میں تھا نا، اللہ کے حکم سے وہ کسی کی پشت میں نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو بات یہ ہو گئی ہے، نوح علیہ السلام کا اتنا عرصہ قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھ کر آپ کو سنا دی۔ اب جب وہ طوفان آیا ہے، قرآنی آیات کے بعد وہ جو طوفان نوح آیا ہے، تو اس میں 80 بندے تھے، صرف 3 بیٹے تھے میں بیویوں کے، حضرت آدم علیہ کا جسد خاکی بھی اس میں رکھا گیا تھا جو کہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردے کا کام کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات ہو گئی، جب یہ والی بات ہوگی تو جب 6 مہینے بوٹ ترتی رہی ہے پانی میں، تو وہ والا جو ہے نا جب ٹھہری جا کے جودی پہاڑ پر ٹکرائی اور ٹھہر گئی، وہاں سے پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ پانی سارا نگل گیا۔ وہ والی بات پتہ نہیں میں نے کی ہے کہ نہیں کی، جو آخری آیت تھی نا، کی ہے میں نے پانی والی، آپ کے سامنے پھر کہتا ہوں، حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جا۔ وہ جو بارش اور چشموں کا پانی حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں زمین سے اوپر آیا تھا، زمین سے چشمے چل پڑے، آسمان سے برسنے شروع ہو گئے۔ اب جو ساری کائنات ارضی جو ہے نا زمین ساری پانیوں پانی ہو گئی۔ وہ پانی جو تھا اتنا چڑھ گیا کہ جودی پہاڑ جو ایران اور ترکی کے بارڈر میں ہے، ہمارے پاس اس کا امیج بھی ہے، ہم نے پچھلے بھی دکھایا، ابھی دکھاتا ہوں کہ بوٹ اوپر تر رہی تھی، وہ 6 ماہ تک بوٹ ترتی رہی ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتی رہی ہے نا۔ جب 6 مہینے بعد پانی گھٹ گیا تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے زمین پانی نگل جا۔ وہ تھا چشموں کا پانی اور بارش کا پانی۔ اب اس میں ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کی وہ جو معجزہ ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے نا، وہ جو پانی جب خدا نے حکم دیا، یہ 5 نمبر ہے 44، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری اور کہہ دیا کہ کافروں کا انجام، وہ والا جو تھے کافر سارے، جب ٹھہری ہے تو وہ جو پانی زمین کو حکم ہوا کہ نگل جا، وہ طوفان نوح کا پانی جو تھا، وہ بارشوں کا پانی تھا، وہ پینے والا تھا۔ اب اندازہ کریں، ہمارے ذہن میں، ہمارے وجدان میں یہی بات آتی ہے، اب زمین کے اوپر جو پانی ہے وہ کھارا ہے، کڑوا ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہے، پی نہیں سکتے آپ۔ اور دیکھیں اللہ کی وہ شان، دیکھیں اللہ کی وہ شان کریمی، دیکھیں کہ وہ جو طوفان نوح کا پانی جو تھا نا، جو زمین کو حکم ہوا کہ نگل جا، وہ نگل گئی ہے۔ آج بھی ہم زمین سے جو پانی پیتے ہیں وہی پیتے ہیں نا میرے بھائی۔ یہ پمپ، یہ نالے، یہ نلکے سارے جو لگتے ہیں، زمین کا پانی میٹھا ہے، اور وہی یقیناً لگ رہا ہے، اپنے وجدان سے کہہ رہے ہیں کہ زمین کو جو حکم ہوا، یہ طوفان نوح والا پانی ہے جو زمین کے نیچے گیا ہے۔ یقیناً اس میں وجدان سے ہم بات کر رہے ہیں، اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں، اس کے موازنہ کر سکتے ہیں کہ پانی اوپر جو ہے کھارا ہے اور نیچے زمین میں جو پانی ہے وہ میٹھا ہے، وہی ہم پیتے ہیں اور وہی سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا یہاں پہ ایک اور میں دعا کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سکے سام کے لیے دعا کی۔ پہلا سلسلہ چلا کہاں سے؟ نبی پاک کی بعثت کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس طرح دعا کی، جب حضرت ابراہیم تک بات پہنچی نا، تو انہوں نے بھی دعا کی، یا اللہ میری پشت میں سے وہ نبی بھیج۔ وہ بھی نہیں چاہتے تھے، جس طرح یہ نہیں چاہتے نا، وہ نہیں چاہتے تھے کسی غیر پشت میں جائے، ہے نا، یہ بھی چاہتے تھے کہ نور محمدی ہے، اس میرا بیٹا سام جو ہے یہ میرے کہنے پہ ہے، یہ میری باتوں پہ دین حنیف پر ہے، جو آپ نے مجھے دین دے کے بھیجا ہے یہ یقیناً اسی پہ ہے، یا اللہ اسی میں لے آوا نور۔ اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اور اس طرح دوسرے بیٹوں کی کہ جو دوسری نسلیں، ایک میں ترک ہوئے ہیں، ایک میں جو کالے رنگ والے ہوئے، یافت جو تھا وہ کالے رنگ کا تھا، یہ ساری اس کی نسل ہے، اور سارے عرب جو ہے نا سام کی نسل ہے۔ اللہ پاک نے وہ دعا قبول کر لی نا۔ اب سام سے جو نا آگے ارفشد ہوئے، ارفشد کے 6 بیٹے تھے، بالترتیب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، سارے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے۔ ارفشد کے بیٹے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ مکہ میں تھا، اور وہاں پہ ارفشد کی نسل سے یافت بن نوح کی نسل اور ترکوں، یہ سارے جو سلسلہ تھا نا، انہی لوگوں کی ہم اولاد ہے سارے، اور سارے ترک، یمن، یہ یافت، یہ سام کی اولاد ہے۔ اور جو باقی جو ہے نا نسلیں جو ہے ترک اور دوسرے جو تھے نا، یہ بیٹے جو تھے پلس وہ لوگ جو بچے تھے، ہم سارے جو ہے نا
یہ ساری وہ جو بوٹ میں بچے تھے نا ساری چیز ہی غرق ہوگی، ایک چیز بھی نہیں چھوٹی. پانی پانی جب ہو گیا تو ہر چیز پھیلا گیا، وہ جوڑا بچا جو جوڑے تھے نا بوٹ میں. ٹھیک ہے نہیں. اب اس اگلی بار میں بات کر رہا تھا قوم عمالقہ جو تھی وہ بت پرست تھی. وہی بت پرست تھے نا، ان کی وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے نا یقیناً دین حنیف جو حضرت ابراہیم لے کے گئے تھے نا وہ تھا، ان لوگوں میں تھا، اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں تھا. پھر ایک بندہ جو گیا ہے تل ہی، اور اس نے بت ان کو شام کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام جس کا میں نے ابھی بات بتائی، دعا تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کی اولاد میں سے، ان کی اولاد میں سے آگے بات چلتی رہی ہے. بت پرستی عمر بن طلحہ نے ان سے بت پرستی کرتے دیکھا تو معلوم کیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو. بت پرستی اس وقت نہیں تھی مکہ میں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. عمروں نے کہا کہ ان بتوں کو پوجنے کا کیا فائدہ. اس بندے نے جو مکہ سے گیا تھا، ان لوگوں نے کہا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں اور ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے بتوں سے. تخیل دیکھ لینا، بتوں سے طلب کرتے ہیں بارش ہو جاتی ہے. جب دشمن سے مقابلہ کا وقت آتا ہے تو ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں، خدا سے نہیں، ہمیں فتح ہو جاتی ہے. عمر بن طلحہ کو ان کی بات کا یقین آ گیا. اور اس بندے نے یہ جو بت پرستی کا کام ہے نا اسی بندے سے شروع ہوا جو خانہ کعبہ میں آ کے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایک بت مجھے بھی دے دو. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے بت لے آیا تاکہ میں اس کو عرب لے جاؤں اور مجھے یقین ہے کہ عرب اس کی پرستش کرنے لگیں گے. اللہ اکبر. چنانچہ عمالقہ نے بت عمرو کو دے دیا. وہ حبل تھا، جس کا نام حبل تھا، اور اس کو لا کر اللہ اکبر لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا اور اس کے پوجا کرنے لگے. اس کی دیکھا دیکھی دوسرے عرب بھی حبل کی پوجا کرنے لگے. جب خانہ کعبہ میں وہ بت آ گیا اللہ اکبر تو سب کو جب وہ آتے تھے خانہ کعبہ کی تقدس کو پورا کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے سامنے بت بھی تو تھا نا جی. اور اس کو بت کو دیکھتے دیکھتے بت بھی شامل ہو گیا نا عبادت میں. اس ایک بندے کی وجہ سے وہ بت حبل تھا جو آیا تھا، وہ لے کے آیا تھا سام کی اولاد سے. ٹھیک ہے. اور جب بت ادھر آ گیا تو وہ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا نا، کیونکہ وہ لوگ جو آتے تھے اس میں اگر خانہ کعبہ میں نصب ہوگا تو اس نے اکیلے تو نہیں لگایا ہوگا نا، اس نے پورے اہل قریش جو تھے ان کے مشورے سے لگا ہوگا نا. یقیناً اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی، دین حنیف تھا، دین ابراہیمی تھا. جب یہ بات ہو گئی ہے تو بت پرستی اس طرح شروع ہوئی کہ ایک بت نے سارا عرب جو تھا نا ہولی ہولی آہستہ 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 پورے عرب میں یہ بیماری پھیل گئی. یہ والی ان بتوں کی معبود جو کلمے میں پڑھتے ہیں نا، ہمارا موضوع تو آپ کو پتہ ہی ہے نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، اور یہ والا سارا عبادت الہیہ تھی اس میں مخفی. اور عبادت الہیہ کے آگے جو کنسیپٹ ہے نا کہ اس میں کس طرح نبی پاک نے عبادت کرانے سے کس طرح نبی پاک نے اس کو آگے سدھارا، یہ کنسرننگ ہے نا اس عبادت الہیہ کی. عبادت الہیہ آٹومیٹک تو شروع نہیں ہو جانی تھی، فرشتے تو آٹومیٹک کرتے ہیں اس کو، ان کے تو اللہ پاک نے وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، ان کے ذریعے کوئی چیز نہیں ہے. جنات بھی، ہمیں جنات کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتے. اب جو عبادت کروانی ہے وہ جو نور محمدی کیوں تخلیق ہوا، عبادت کی وجہ سے نبی پاک کا نور کو دنیا میں بیچ کر ان کے ذریعے یہ کام کرانا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وجہ تخلیق کائنات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور محمدی کی تخلیق بھی اپنی عبادت، دونوں کا جو کاز ہے عبادت الہیہ کا کاز اور وجہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تخلیق ہے یہ وجہ تخلیق کائنات، دونوں چیزوں کا منبع جو ایک ہی ہے عبادت الہی ہے نا جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو بات ہو گئی ہے نا معبودوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے تصور دیا یہ بت پرستی کیسے شروع ہوئی مکہ میں. اب جو ہے نا اسی طرح عرب میں بت پرستی کا چرچا ہوا اور اس کے بعد تو یہ حال ہوا کہ جو بت بھی ہاتھ لگتا
جو بت بھی ہاتھ لگتا اس کی پوجا کرنے شروع ہو جاتے. یہ والا تصور میں نے آپ کے سامنے دے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب جو ہے نا میں نے آپ کو یہ بڑا آئیڈیا دے دیا کہ یہ جو تھا نا بت حبل کہاں سے آیا. اب مزید میں تھوڑی سی اسی ٹاپک پہ مزید جو بات ڈیٹیل سے تھوڑی ڈیٹیل ہو جائے، زندگی میں ایک دفعہ بن جائے بیٹا. کون سی روز روز باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ملتی کہ ہم نے تو جدوجہد کر کے، ہمارے صاحب یہ قاری صاحب ہیں، اللہ کے فضل سے ہم دونوں نے یہ والا سلسلہ جو ہے نا ڈھونڈ کے اس نماز کے مسودے کے مطابق جو باتیں ہیں نا. اب ہماری بات ہو رہی ہے معبودوں کی. میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ وہ کافر جو بت پرست تھے، نبی پاک نے، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ والا ان کو منتخب کیا کہ ان سے یہ کلوائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے اندر جو مخفی ہے نا، میں وہ تصور دے رہا ہوں. کافر جو معبودوں کی بات کرتے تھے، کتنے ان کا سٹرکچر بتا رہا ہوں، وہ کرتے کیا تھے. اللہ پاک جو گواہی مانگ رہا ہے ان کا پتہ ہونا کہ وہ ان کے پاس بتوں کا تصور کیا تھا، کیا کیا طریقہ کار استعمال، کتنے بت تھے ان کے پاس. پورا معاشرے کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں ہم آپ کو فیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہے نا جی بات ملتی ہے بات کہ نہیں؟ کس بات سے ملتی ہے؟ تھوڑا میں سامعین کو ایکسپلین کرتا ہوں. جو معبودوں کے خلاف اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ میں گواہی، یعنی کہ جو اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے لیے پابندی ہے کہ میں گواہی دوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ جو میرا بت ہے یہ میرے بٹوین نہیں ہے، یہی خدا چاہتے ہیں. اسی لیے کلمہ کی شک جو نماز میں رکھی کہ جو پڑھے گا اس کی صفائی ہو جائے، سینے کی، قلب کی، ہر کی صفائی کرے تو پھر نماز پڑھے، پھر اسلام کرے. تو یہ والے کرتے رہے ہیں نا. جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کی ساری بت پرستی کا تصور تھا نا سینے سے، دل سے، دماغ سے معاف ہو جاتا تھا. کیوں جی ہوتا نہیں تھا؟ اس میں جس طرح نبی پاک کی اپنی عظمت بھی ہے، پر بیسک تو یہ ہے نا ریموو کرنی تھی وہ بات بت پرستی کی جو کہ خدا کے سوا معبود تھے. کلمے میں یہی بات ہے نا پتر جی. کیوں جی اس میں ہماری ادھر کی بات تو نہیں نا. ہمارا موضوع یہ ہے کہ نور محمدی کیوں تخلیق ہوا. پہلی شک تھی یہ کہ اس میں مخفی تھی عبادت الہیہ. عبادت الہیہ میں مخفی تھا. یہ بت پرستی لوگ جو ہے ان کو معاف ختم کرو تب عبادت الہیہ ہو. کیونکہ بتوں کے ساتھ، کیونکہ وہ تو عبادت کر ہی رہے تھے، خدا کو تو مانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، یہ تو ہے. لیکن اب اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میری عبادت جو کرنی ہے اے پیارے، ان سے سارا جو ذہنوں میں بھرا ہوا ہے نا یہ سارا معاف کرو اور یہ والی نماز کی طرف ان کو بلاؤ. تو تب میں جا کے میرا وہ جو بات ہے عزت رہتا ہے میری عبادت اس کے علاوہ کوئی نہ. کل الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اس میں بھی یہی تصور ہے نا، یہ نماز کا، یہ نا عبادت کا، یہ نا عبادت الہیہ کے تصور ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں پھر یہی آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ معبود جو تھے نا، آپ کو پتہ تو چلے وہ جو مشرک تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کا وہ کرتے کیا تھے اس وقت جس کے خلاف اللہ پاک گواہی اپنے بارے میں، اپنے رسول کے بارے میں لے رہے ہیں. پہلے میں نے بیٹیوں کا تصور کیا، میں جنا نہیں کسی سے، وہ والی بات کی، لم یلد ولم یولد. اب جو معبودوں کی بات میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کا وہ کیا سٹیٹس تھا. اللہ اکبر. اب جو ہے نا وہ والی بات میں کرنے لگا ہوں جو کہ مکہ میں لوگ آتے ہیں. یہ والا پرنٹ ہم نے لیا ہے حیات سرور کائنات، اس کا پیج نمبر ہے 55 54 اور اس سے کچھ ہائی لائٹ جو ہے نا زیادہ نہیں کرتا، صرف ہائی لائٹ ہی. میں نے معبودوں کا بتا دیا، حبل لے کے آیا، مکہ میں نصب کر دیا، اور مکہ کے لوگوں پر رنگ کیسے چڑھا. کیوں پتر جی بات جو ڈیٹیل ہونی چاہیے نا. جب آپ کو میں نے تصور دے دیا نا، وہ والا ابن ساق سے تھا اور یہ والا حیات سے، مختلف جگہ سے ہم نے یہ باتیں اکٹھے کی ہے اور یہ قاری صاحب نے ہماری مدد کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک کی عظمت کا وہ جو کام نبی پاک نے خدا نے کرایا 22 سال کی مدت میں، ہے نا جی، جو 950 سال میں کام نہ ہوا، ہے نا جی، دعا کر دی کہ یا اللہ ان کو غرق کر دے سب کو، تو ہو گئے نا. رب نے دعا کر دی تو کہتے ہیں یا اللہ اے نوح اپنے بیٹے کے بارے میں بات نہ کر، وہ تیرے میں سے نہیں ہے، اگر تیرا ہوتا تیرے ساتھ ہوتا بورڈ میں.
اب اس میں ہمارے ذہن میں ابھی اب آ رہی ہے بات کہ نبی پاک کا بھی حساب لگا، نبی پاک نے عظمت، نبی پاک کی شان، نبی پاک کی محبت دیکھا نا، ان کا جو بیٹا پیدا ہوا حضرت امام حسین، انہوں نے کیا کر دکھایا، سیرت رسول پاک ہے نا جی ماشاءاللہ۔ اب وہی بات میں آتا ہوں، ادھر ادھر نہیں جاتا، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کوئی بات ادھر چلی جاتی ہے عشق والی، کوئی ادھر۔ زائرین کعبہ کی میزبانی کے لیے جس منصب پر حضرت عبد المطلب فائز تھے، اب وہ والا وقت، اس وقت پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ حضرت عبد المطلب کے نور محمدی ہے، اب اسی سے منتقل ہو کے حضرت عبداللہ میں جانا ہے، اس کے بعد نبی پاک نے دنیا میں آ جانا ہے۔ وہ والا تصور میں دے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ کے زمانے وہ جو بندے تھے، اکد آبادی تھی، قریش تھے، سارا یمن تھا، سارا عرب تھا، اس وقت عرب کی کیا پوزیشن تھی، جس کے لیے اللہ پاک نے یہ سارا سلسلہ کیا۔ اب نبی پاک نے کیا کیا مشکلات اٹھائی اس کام کو کرنے کے لیے، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی، کرتا تھا جس منصب پر، یعنی کہ ہائیلی پوسٹ تھی، یہی ہوگی نا بات، ظاہرین کی میزبانی کے جس منصب پر حضرت عبد المطلب فائز تھے، یعنی کہ ہولی سولی کہہ سکتے ہیں جناب عبد المطلب، ان پر یہ ذمہ داری عائد کرتا تھا، وہ جو منصب تھا، مطلب ایڈمنسٹریٹر کہہ سکتے ہیں، خانہ کعبہ کی ایڈمنسٹریشن کے، مینجمنٹ کے سارے، یہ ویلی عائد کرتا تھا کہ وہ مذکورہ بالا امور سے متعلق گہری واقفیت رکھیں، یعنی کہ جو مینجمنٹ ہے مکہ مکرمہ کی، حرم شریف کی، وہ سردار بھی ہیں اور مکہ کی مینجمنٹ بھی ان کے پاس ہے، ایڈمنسٹریٹر ہی کہہ سکتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، ان کا ضابطہ کار بین الاقوامی نوعیت کا ہو، جس وقت کی اس وقت کی ایٹماسفیئر تھی، سارے بت پرست بھی تھے اور خانہ کعبہ بھی آتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور سارے قریش جب وہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں یہ بات آنے لگی ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ سارے لوگ جو دین حنیف پر بھی ہیں وہ بھی آئیں، اور جو بت پرست ہیں نا، جو بتوں کو سال وہ بھی آئے، اس کے بارے میں ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار، ان کو اس وقت کی مینجمنٹ نے یہ طریقہ کار وضع کیا ہوا تھا، ان پر ایک حد تک خاص کر قریش کے تمام لوگ شریک و سہم، و قریش کے سارے لوگ آئے۔ اچھا، سب کے لیے یہ لازم تھا کہ زائرین کے ساتھ ان کا برتاؤ ایسا ہو کہ وہ اپنے آپ کو مکہ میں اجنبی محسوس نہ کرے، ٹھیک ہے، بلکہ ان کا احساس یہ ہو کہ مکہ کی جانب ان کا سفر گھر سے گھر کی جانب ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی مینجمنٹ کی ڈیوٹی تھی۔ آگے لکھا، نیز اس کا خیر مقدم کا مطلب ان کا خیر مقدم، اس کا خیر مقدم ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں۔ آپ ذرا مہربانی کر کے، ہاں جی، اس کے مطلب یہ ہے کہ ان کا خیر مقدم کا مطلب یہ ہے، ان کا خیر مقدم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیر مقدم یعنی کچھ بت کا خیر مقدم ہے جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ خانہ کعبہ میں آتے تھے بت بھی ساتھ لاتے تھے۔ سمجھ آ گئی اب؟ یہ ان کی مینجمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی ایک شک تھی کہ حضرت عبد المطلب ان کو منع نہ کرے، کوئی بت لاتے ہیں کہ آپ ادھر نہیں آ سکتے، آپ کے ساتھ بت ہے، وحدہ دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تعمیر کیا، اللہ کا گھر ہے، اس میں بت آپ نہیں لا سکتے، ان کو اجازت تھی۔ اللہ اکبر۔ بنابری اس اسلام کے احترام و عقیدت میں ہرگز کوئی ان کا جو بت لاتے تھے نا، ان کے بارے میں جناب عبد المطلب کو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی کہ وہ جو ہے نا ان کے بارے میں، بتوں کے بارے میں کوئی بات کرے کہ ان کو ساتھ نہ لو، کوئی بھی اس طرح کی بات ان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو تصور کرے اس وقت کے معاشرے کا، جو زائرین اپنے ساتھ لائے، ہوگی نا کلیئر بات؟ اللہ یعنی کہ ان کے آباء و اجداد یہی کرتے آئے تھے۔ ذرا غور کریں اس بات پہ، ان کے آباء و اجداد وہ جو آتے تھے اہل قریش سارے عرب سے، دوسرے کے پورے عرب سے کہہ سکتے ہیں نا، خالی بہت علیحدہ عرب ہی تھا نا بعد اس وقت، ان کے سارے آباء و اجداد یہی کرتے رہے۔ یہ مکس اپ ہو گیا نا، دین حنیف ابراہیمی دین اور یہ بت پرستی کا دین وہ ساتھ لاتے ہیں، تو ان کو منع نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ بھائی ہما حضرت عبد المطلب کے لیے اللہ ایک عظیم حقیقت تھی، اس کے اگینسٹ آپ کو
حضرت عبداللہ کی پاکیزگی اور طہارت کی بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو حضرت عبد المطلب تھے ان کے خیال میں صرف ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے کہ مینجمنٹ ان کے پاس تھی، ان کا جو دین تھا نا وہ دین ابراہیمی تھا، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، پر ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ان پر لاگو ہوتا تھا کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، ساروں کو ویلکم ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ اب میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کرنے لگا ہوں کہ جو اس وقت قبیلے تھے مکہ میں رہتے ہوئے، بلا شبہ وہ حوازن، خزایا اور قریش اور عرب کے دیگر قبائل کے اپنے معاصرین کے مقابلے میں دین ابراہیمی سے قریب تر تھے، یعنی کہ جناب عبد المطلب وہ جو حوازن اور خزایا قریش کے قبیلوں میں سے دین حنیف ابراہیمی کے قریب تر تھے، ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کی بات جناب عبد المطلب کی بت پرست نہ ہونے کا ثبوت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ تاہم کچھ لوگ تھے جو ایسے لوگ ہمیشہ سے تھے، تاہم کچھ لوگ جو کہ وہ بت پرست تھے، بت پرست بھی تھے اور دین حنیف پر بھی تھے، ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہمیشہ سے جو ابراہیمی عبادت کی تمام تر صلاحیتوں کی پابند اور استوار رکھتے تھے، اللہ اکبر، حقیقت کا شعور رکھتے تھے، بت پرستی یا شرک کی روایت سے دور کا بھی ان کا رشتہ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اب جو ہے نا ایک اور میں مزید بات کر کے اس سے اگلی بات کرتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے، اب اس وقت میں نے بتا دیا 3 قومیں تھی، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے جی، اور ایک عیسائی تھے اور ایک یہ بت پرست، 3 ہو گئی نا قومیں، اور ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کی ان کا کیا تصور تھا اس وقت کا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ اللہ پاک نے نماز نازل کی نا، اپنی عبادت کا سلسلہ اپروو کرانے لگے ہیں، اس وقت ان کا کیا طریقہ کار تھا۔ یہ ربی یہودیوں کا بھی یقین دلاتے تھے آنے والا نبی یہودی ہوگا، یہودی یہ کہتے تھے نبی پاک کی بعثت کا وقت آیا جناب عبد المطلب کے زمانے، یہ ابھی نبی پاک کی بعثت نہیں ہوئی، تب کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کا جو اس وقت کے ایٹماسفیئر، اس وقت کے حالات آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہی برگزیدہ امت ہے، نبی انہی میں سے آئے گا۔ یہودی کہتے تھے جو آخر زمان نبی آنا ہے نا وہ ہم سے آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی ایک برگزیدہ قوم ہے، یہ ان کا خیال تھا اس وقت کا۔ اب ان میں عیسائی جو تھے نا، عیسائیت میں یہ تصور تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو دے گئے ہوئے تھے ان کو کہ میرے بعد وہ آیت ہے نا، وہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام گرامی ہوگا احمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ورقہ بن نوفل تھے جو یہ کہتے تھے، اس مسئلہ میں شکوک وہی پڑھتا ہوں جو ورقہ بن نوفل میں کہ اس وقت کے عربوں کے بارے میں تخیل تھا، انہوں نے کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی کہ آخر نبی قبائل عرب میں کیوں نہ ہو، عربوں میں نہ ہو، عیسائی کہتے تھے کہ وہ نبی عربوں میں ہونا چاہیے، یہودیوں سے بڑھ کر عربوں کو ایک نبی کی حاجت ہے، یہ ورقہ بن نوفل کا خیال تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہودی جو تھے نا اپنے دین موسوی پہ، موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا، وہ کہتے تھے عربوں کے جو بت پرست معاشرہ ہے ان کو نبی کی ضرورت ہے، یہودی کم از کم اس حد تک دین ابراہیمی پیرو تھے کہ ان کے ہاں بت نہ تھا، یہودی بت پرستی نہیں کرتے تھے، یہ بڑی بات واضح ہو گئی، اور خدائے واحد کے پرستار تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے کیونکہ اس طرح انبیاء آتے رہے، ٹھیک ہے جی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام جیسے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں نا ادھر آئے ہیں، اور ایک نبی کے سوا، اب جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے ایک نبی کے سوا جو عرب کے اب وہ ایک بڑی ڈیٹیل بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ڈیٹیل سے، عرب کے بادہ نشینوں کو عرب کے بادہ نشینوں کو معبود باطل کی پرست سے نجات دلا سکتا ہے، سمجھ آئی؟ یہ والی بات جو میرے کلمے میں آپ کے سامنے مل رہی ہے، پھر میں پڑھتا ہوں، ایک نبی کے سوا کون تھا
جو عرب کے بادہ نشینوں کو معبود باطل کی پرستش سے نجات دلا سکتا ہے۔ اب میری بات کلیئر ہو گئی۔ عیسائیوں کے عقیدہ جو تھا وہ کہتے تھے کہ یہ جو معبود باطل جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ایک نبی ہی آئے جو آ کر ان کو ان سے نجات دلائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ جو کلمے میں لکھا ہوا شیخ، یہ اس وقت کا تصور ہے جو عیسائیوں نے، حضرت ورقہ بن نوفل نے سوچا اللہ پاک اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ والی نجات والے معبود باطل سے کی پرستش کرتے تھے نا، ان سے نجات دلانے والی بات اللہ پاک نے کلمہ رکھا ہے جی بات۔ کیونکہ جب تک اللہ پاک اس کلمے کی شک نہ رکھتے، جو باطل معبودوں کی اپنی وحدانیت کا گواہی نہ دیتے، تب تک وہ ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوتا تھا نا۔ کس طرح کرتے؟ اللہ پاک نے طریقہ کار یہ اختیار کیا نا۔ جو باطل محبوب ہیں ان سے نجات کا اللہ پاک نے کہا کہ آ جاؤ میرے سامنے، میرے پیارے پہ ایمان لاؤ اور میری گواہی دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ باطل معبودوں کی بات آ گئی نا جو عیسائی سمجھتے تھے، مل گئی نا بات، معبود دو۔ پھر اللہ نے کہا ایک ایک بندہ آؤ اور میری گواہی دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلمے کی سیکھ اسی لیے رب نے رکھی کہ باطل معبودوں کا تصور ان سے واشف ہو، ہے نا جی بات۔ اب جو ہے نا پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب میں جس نے یہ کام جس سے میں نے کروایا ہے میں گواہی دیتا ہوں، یعنی کہ اگلی بات میرا بھی تصور واشف کرو اپنے ذہن سے، اور میں گواہی دیتا ہوں، اس کی بھی گواہی دو کہ حضرت محمد ان کے بندے کو، فرشتے تو نہیں لکھا ہوا تھا، جن تو نہیں لکھا ہوا، ان کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ بھی گواہی دو کہ میں نے بشری لبادہ بنا کر نور محمدی کو دنیا میں بھیجا ہے، تو یہ بھی یقین رکھو کہ یہ آپ میں سے ہے، انہی میں سے بھیجتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا اللہ انہی میں سے بھیج دے جو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نفوس کو پاک کرے، تو بھیجا نا انہی میں سے جو باطل بادہ نشینوں والے ہیں۔ ہوگی نا بات کلیئر؟ اللہ یہ کلمہ جو تھا نا اس وجہ سے اللہ پاک نے نماز میں رکھا۔ میری بات کو آپ فالو کریں، کلمے کو رکھنے کی شک یہ بنی جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا، وہ باطل معبودوں سے نجات کے لیے طریقہ کا رب نے اختیار کیا کہ جو کوئی آئے گا میرا شریک میری گواہی دے کہ میں ایک ہوں، اور میرے محبوب کی گواہی دے کہ وہ میرے بندے ہیں۔ یہ کلمے کی شک پوری ہوگی نا، تب یہ واشف ہوگا۔ تو نبی پاک نے کیا نا سونیا۔ اگلا تھوڑا آپ کو مزید کعبے کے گرد اب وہ والا طریق بتانے لگا ہوں، باطل محبودوں کی پرستش کی جو مزید وضاحت کرنے لگا ہوں۔ کعبہ کے گرد یہ والی بات یقیناً آپ تک یہ ایک تھوڑی سی بات پہنچ چکی ہے اہل علم تک۔ گرد ایک وسیع دائرے میں اس سے کچھ فاصلے پر 360 بت نصب تھے، اور جس کعبے میں 360 بت دائرے میں نصب ہو، مزید برآں مکے کے تقریباً ہر گھر کا ایک دیوتا تھا۔ دوسری تفسیر آپ کو یہ بتائی، ان کی پوزیشن بتائی، اس وقت کا بتایا جس کو نبی پاک نے ان کی سب کی برین واشنگ کرنی ہے۔ کیوں پتر جی؟ اس میں ہماری ادھر ادھر کی بات تو نہیں ہے، نبی پاک نے ان کی ساروں کی ذہنوں سے یہ نکالنا ہے۔ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ ان سے کلمہ پڑھاؤ اور میری گواہی دے کہ میں ایک ہوں اور آپ کو میرا بندہ مانے۔ کیوں پتر جی؟ ہے نا گل؟ اور یہ اتنے بت پرستی کا ماحول آپ کے سامنے تصور دیا کہ برا مکے کے تقریباً ہر گھر کا ایک دیوتا تھا۔ بت بڑا ہو یا چھوٹا خانگی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ گھر سے باہر جاتے تو اس سے پہلے اس سے برکت حاصل کرتے اور واپس آ کر پھر برکت حاصل کرتے، اور رواج مکہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ اب میں تھوڑی یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کر دوں، گھر سے باہر جاتے تو پہلے اس سے برکت حاصل کرتے۔ یہ والا سلسلہ جو تھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ تھوڑی میں یہاں آپ کو اپنے ذوق سے ایک ویو دینا چاہتا ہوں۔ گھر سے باہر جاتے آ کر برکت لیتے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ نبوت وغیرہ سب ان کو مل گئی تو اللہ پاک نے بت پرستی کا جو کرتے تھے ان کا دل نہیں کرتا تھا
کہ یہ والے وہ کہتے تھے وہ بھی نہیں چھوڑتے تھے. ان کا دل بڑا کرتا تھا کہ یہ والا جو بت پرستی کا ہے نا سلسلہ یہ چھوڑ دیں، پر وہ نہیں چھوڑتے تھے. ایک دفعہ وہ دل میں سوچ لیا کہ اس طرح کا کوئی موقع آئے نا تو میں سارے بت توڑ دوں گا ان کے، ہے نا بات. تو انہوں نے پھر ایسا کیا. ایک دفعہ ایسا وہ ان کے باہر ایک میلہ لگتا تھا جس مکہ کے بعد جس جگہ وہ رہتے تھے نا، یقیناً مکہ کی پتہ نہیں ہے کس جگہ کی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ جہاں پہ ان کو نارے نمرود میں پھینکا گیا، پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، ہے تھی نا مکہ میں تھی، عرب میں تھی نا. اس طرح ہوا ابراہیم علیہ السلام اس طاق میں تھے کہ اس طرح کو کوئی موقع مل جائے کہ میں جو ہے نا ان کے بت سارے توڑ دوں. ایک دفعہ ایسا ہوا میلے کے لیے سارے چلے گئے میلے پہ. ان کے والد جو آذر تھے کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں بیٹا، ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو لے گیا. راستے میں سارا جگہ تھی نا جس جگہ وہ سارے کافر رہتے تھے بت پرست وہ خالی ہو گئی، سارا شہر چلا گیا میلے پہ. راستے میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے اور لوگوں سے کہ میری تو طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. بیٹھ گیا جی، جیسے کہ مطلب مجھے کوئی پرابلم ہو گئی ہے پیٹ میں یا اس طرح کوئی بات کی نا. اصل میں وہ چاہتے تھے بیماری کا معنی کر سکتے تھے نا، ایسا کچھ کیا، عذر کر دیا کچھ. تو وہ جو ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں واپس. اللہ اکبر. دیکھو نا اللہ کا سچا نبی ہے نا ابراہیم علیہ السلام، کتنی شان والے ہیں. انہوں نے پھر ایسا کیا، ان کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی ذات طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، آپ اگلے سفر نہیں کر سکتے، آپ ایسا کرو گھر چلے جاؤ. انہوں نے ایسا کہ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نا، ان کو یہ موقع مل گیا. یہی بات کی میں بات کرنے لگا ہوں، موقع مل گیا. جب آئے نا سیدھے اس جگہ پہ گئے جہاں پہ سارے بت رکھے ہوئے تھے اور وہی کرتے تھے. صبح وہ کھانا جو ہے نا سامنے رکھ کے جاتے تھے اور شام کو کھانا ان سے اٹھا کے لا کے تو پھر وہ کھاتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. وہی بات ہے گھر سے کہیں جانے سے باہر جانے سے پہلے کھانا رکھ جاتے تھے، ہے جی، اور بعد میں جب آتے تھے تب بھی وہ کھانا ادھر سے آ کے لے جاتے ملتے تھے ان کو. اب یہی طریقہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ کے اندر گئے نا، اللہ اکبر، جب اندر گئے تو سارا جو بتقدہ تھا نا کھانے سے بھرا ہوا تھا، دیگیں بنی ہوئی تھی. یقیناً ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ لکھا ہوا اس میں تاریخ طبری میں یہ پڑھا ہوا ہے. تو سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاٹے جو تھے نا سب کے اتار دیے. اور جو سارے جب اتر گئے تو بڑا جو تھا نا ایک بڑا بت تھا ان کا، وہ جو کلاڑا تھا نا اس کے کندھے پہ رکھ دیا. یہ بات سنی ہے آپ نے، کندھے پہ رکھ دیا ہے نا جی. اب یہ جو بات ہوئی نا اللہ اکبر، اللہ کا سچا رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام پرارے ہے جی، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست. پھر یہ والی جو بات ہوئی نا، جب وہ کافر آئے نا جناب علی کھانا لینے کے لیے رات کو، تو انہوں نے دیکھا کیا وہ سارے کے بت، سارے بتوں کے سر جناب قلم ہوئے ہیں اور جو کلاڑا جو ہے نا وہ بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے. ہائے ہائے، وہ تو پاگل ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کو یہ کس نے توڑ دیا. سارے جو کافر تھے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کون آیا جو ہمارے بتوں کے گاٹے اتار دیے. اب یہ جو بات پھیلتی پھیلتی نمرود تک پہنچی ہے جی. جب نمرود تک پہنچی نا، نمرود بھی کافر ہی تھا کہ اس نے تو بادشاہی کا دعویٰ کیا ہوا تھا. اور جب یہ بات اس تک پہنچی اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جائے. انہوں نے سوچا یہ کہ یہ بت انہی کا ہی ہے جو ہمیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کراتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. یقیناً یہ بت پر سارے انہوں نے ابراہیم نے ہی توڑے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بات ہمارے ذہن میں آ گئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوتی ہے، نمرود کے دوبارے پوچھتے ہیں بھائی اے ابراہیم بتائیں یہ سر جو قلم ہے بتوں ماروں کے آپ نے کیے ہے. انہیں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ ابراہیم کا جو حضرت ابراہیم کا جواب سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس بڑے بت سے پوچھو، اور بڑے بت سے پوچھو جس کے موڈے میں کلاڑا رکھا ہوا ہے، اس نے ساروں کو توڑے ہوں گے، میرے سے کیا پوچھتے ہو؟ سوال سنیں جو مزہ آئے گا آپ کو ہماری بات کا. اس سے پوچھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا نمرود کو. جب وہ بت تھے نا یہ بات ابراہیم کی سن کے ہکے بکے رہ گئے. کہتے ہیں ابراہیم آپ جانتے ہو کہ وہ بت بول نہیں سکتا، آپ کہتے ہو اس سے پوچھو.
وہ تو بول نہیں سکتا، وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بولے، آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اللہ کی طرف سے، کہتے تبھی اس کی پوجا کرتے ہو، میں جس خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتے ہو اس کی میری بات مانتے نہیں ہو، اور اس بت کی کرتے ہو جو کر نہیں سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں یقیناً اسی بت نے توڑے ہیں سارے۔ ہائے ہائے، مجھے جواب مل گیا نا، کتنا سونا جواب دیا کہ جس کے اوپر کلاڑا پڑا ہوا ہے اسی نے توڑے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو بول نہیں سکتا، کہتا تبھی اس کی تم اس کی پوجا کرتے ہو۔ کیوں بھائی، سمجھ آئی میری بات؟ جب وہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل گئی نا، پھر وہ نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو نارے نمرود میں پھینک دیا جائے۔ کتنے من لکڑی جلائی گئی، اللہ اکبر، کتنے من لکڑی جلا کر، اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نارے نمرود میں ایک جھولی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، تو مکئی کا نہیں، کھیت نہیں ہوتے، تو آپ کو ہی پتا ہے کہ نہیں، اس میں چار پہ ڈال کے، تو وہ جو جھولی ہوتی ہے نا، بچہ وغیرہ اس میں ڈال کے سلاتے ہیں، جھولی میں ڈال کر ایک، یا ساڈے وہ گواں دے وچ ہوندا نہیں کہ ڈنڈا جہا ہوندا ہے، تو جھولی جی ہوندی ہے، اس جھولی میں ڈال کر آگ میں پھینکا گیا۔ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، آگ کئی من لکڑی جلائیں گے، تو کپڑے بھی اتار دیے گئے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے، اور کپڑے اتار کے انہوں نے پھینکا، کس میں؟ آگ میں، ہے نا جی۔ اب یقین رکھے اس بات کہ جب یہ والی بات ہو گئی تو اللہ پاک بھی، اللہ کھلبلی مچ گئی آسمانوں پہ۔ یہ تاریخی تبری کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آسمانوں پہ کھلبلی مچ گئی کہ یا اللہ، تیرے خلیل کے ساتھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کہتے ہیں اے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی، یہ کیا ہونے لگا ہے؟ تیرے خلیل کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ پاک کہتے ہیں میرے خلیل نے کسی سے مدد مانگی ہے تم میں سے؟ کہتے نہیں، ہم سے تو مدد نہیں مانگی۔ کہ یا اللہ، پھر میں اس کا، میرا خلیل ہے، اس کو جو مجھے پتہ ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں اس کا محافظ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات ان کو نارے نمرود میں پھینکا گیا تو وہ قرآن کی آیت نکالے نا، نارے نمرود ہمارے پاس ہے، وہ پڑھی میرے خیال ادھر تھی، اس میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، آگ کو اگر ہوتا ٹھنڈی ہو جا تو ہو سکتا ہے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگنی شروع ہو جائے۔ آگ نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ والے تھے نا، اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ آگ کو جس جگہ پہ حضرت ابراہیم آگ میں پھینکے گئے، اس جگہ پہ حضرت ابراہیم آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی ٹھنڈ ٹھنڈ نہیں ہے۔ پر وہ حصہ جو تھا نا، ان کو کوئی چیز، ان کے پاس اللہ پاک نے ایک بادلوں والا فرشتہ بھیج دیا، اور ان کا پسینہ پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن تک، اللہ اکبر، کئی دن تک وہ آگ میں رہے ہیں۔ تو جب لوگوں کو یہ بات مشہور ہے ابراہیم تو زندہ ہے، ہائے ہائے، جب یہ بات نمرود تک پہنچی نا، کہتا ہے میں جو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ آیا اس آگ کے اوپر، اس نے کرین بنا کے اوپر سے دیکھا تو ابراہیم اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی انہی کا شکل کا ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں آپ سے ملنا، نمرود کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا آپ آگ سے باہر آ سکتے ہیں؟ کہتا کیوں نہیں۔ نارے نمرود سے جب زندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے تو کہتے ہیں اے ابراہیم، مانا میں نے تیرے خدا کو، تیرا خدا حق ہے، سچ ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے کہ اتنے من آگ جلا کر میں نے، تو اللہ غفور الرحیم جو تیرا رب ہے اس نے اتنے حصے کو ٹھنڈا کرتے، باقی آگ جلتی رہی ہے۔ کیا بتا رہا ہوں، یہ اس کی خدائی کا ہے نا۔ جب اس نے کہا کہ یا اے ابراہیم، میں نے مانا تیرے خدا کو، اب مجھے بتاؤ کہ میں تیرے خدا کے لیے بہت سی قربانیاں کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ تیرے خدا کو میں نے مان لیا، جو وعدہ کرتا ہے نا، ایک خدا کی وعدانیت کا جو مجھے بتاتا ہے، میں بھول گیا اس بات سے۔ جب ہوئی نا بات کہ بت نہیں بول سکتے، کافی لوگ پھر دین ابراہیمی پر بھی آ گئے۔ اب جب نمرود نے دیکھا تو وہ بھی آ گیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، جب تب تم خدائی کا دعویٰ جو کیا ہوا ہے واپس لو، اور ایک وحدانیت اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی اس سوال کرنا یہ تو میں نہیں کر سکتا، میں تو خدا ہوں۔
یہ میں نہیں کر سکتا. پھر اس نے نا یقیناً کافی ساری قربانیاں بھی کی لیکن مان گیا. اس طرح پتہ فرعون جو مصر والا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب سمندر میں غرق ہونے لگا تو ساری فوج اندر آ گئی. فرعون ڈوب رہا تھا ہے جی. پھر اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تیرے خدا کو مانتا ہوں. اسی وقت اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا جاؤ اس کے منہ میں جا کے مٹی ڈال دو یہ نہ کہہ دے ہے نا جی میرا کلمہ نہ پڑھ لے تو مجھے پھر حیا آ جائے گی اس بات کی. پھر لیکن اللہ پاک نے جبریل کو بھیج کر اس کے منہ میں خاک ڈال دی بند کر دیا اور غرق ہو گیا. اسی طرح حضرت نمرود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا. اسی طرح ان کا میں ذکر میں یہ بھی لوہی لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا. یہ شک آ گئی نا گھر سے جانا بات آنا یہ والا طریقہ کار حضرت ابراہیمی تھا جو اب تک آ رہا تھا. اللہ مکہ تک پہنچ گیا نا انہی سے چلا انہی کی نسل ہے. تو چھوڑتے کیسے؟ یہ تو ایک روایت تھی نا جس طرح ہم لوگوں نے پنجابی سسٹم نہیں چھوڑا تو وہ کیوں چھوڑتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو ہے نا اللہ کے فضل سے ہم نے یہ والی بات جو ہے نا آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ جو والی بات اس معبودوں میں تھی اللہ کے فضل سے آپ اس کا اگلا حصہ دیکھ لینا. یہ اتنے بادہ نشین باطل معبودوں والے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس پیغام کا اس طرح صفایا کر دیا. ہیا نہیں ٹائم لگا ہے ضرور اتنا بھی ٹائم نہیں لگا سونے. وہ 22 سالہ میں کر چھڑیا نا الیوم اکملت والی آیت جو گوا اس گل دی وہ سارا کچھ ریموو کر سنا پیارے نبی نے کیتا نا. اللہ نے یقیناً مدد کیتی ہے ہر گل مدد کیتی ہے. کلمہ ہر لمحہ بلمحہ اللہ پاک نبی پاک کی ساری زندگی ساری حیات ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا نبی پاک کے حیات میں جو نبی پاک اللہ پاک کے آبزرویشن سے خالی ہو. کیسی لگی آپ کو ہماری یہ بات جو میں نے باطل معبودوں کے بارے میں اللہ پاک کا یہ شک رکھنا قرآن دماغ میں نازل کر کے شک رکھنا وہ والے معبود ان کی آبادی اپنے ان کے سینوں سے ریموو تب ہی ہوا نا. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین آپ بھی سمجھے. جب خدا نے رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو نہیں میں گواہی دیتا ہوں یعنی بندہ جو اسلام میں آتا ہے جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے وہ ایک قسم کا وعدہ کرتا ہے. گواہی دینے سے وعدہ ہی ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر یہ نہ بات ہوتی تو مسلمان کیسے ہوتے. اللہ پاک نے سخت رکھی نا انہیں شک نہیں سخت کرتی کہ میں گواہی دے کہ میں ایک کام میرے سوا اور کوئی باطل معبود کوئی نہ. یہ والا تصور میں نے آپ کو فیڈ کیا کہ مکہ میں اب صاحب لگا لینا کس طرح کی پوزیشن تھی کس طرح کے حالات سے جو کہ ہمارے پیارے نبی نے 22 سال کا عرصہ آپ نوح علیہ السلام کے سے ہی بات ہمیں ذہن میں آئی ہے نا 22 سالہ دے وچ ہے نا جی 30 سال دی عمر حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ 30 سال زندگی عطا ہوئی انہوں نے تو ایک بے مثال نبی پاک دی عظمت دے ترانے پورے عیسائیت اللہ انہوں نے فروزہ کر دیتے. اس طرح نبی پاک نے یہ کلمہ جو ہے پورے عرب میں میری بات کو تصور کریں سمجھنے کی کوشش کریں پورے عرب میں 22 سال کے عرصہ میں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تھانا سارے عربی قوم بت پرست قوم کے سینوں میں یہ منور کر دیا کہ مجھے پتر جی ہویا نہیں. اگر یہ رہتا تو عبادت کا تصور تو نہ ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ اب جو بیٹھے ہو پورا عرب بیٹھا ہے کسی کے تصور ہے معبودوں کا تصور ہے. یقیناً ہم پڑھتے تو ہیں لا الہ الا اللہ پر ٹک وہیں جا کے جگتی ہے. ہم تو نہیں بت پرست نا ہماری تو زندگی دیکھ کے جتنی بھی ہماری اب جو معاشرہ 1400 سال گزر گیا اس بات کو نبی پاک کا اس وقت کی زندگی سے 1400 سال گزر گئے. وہ تصور تو نبی پاک نے معاف کر دیا نا آ کر دنیا میں. اب اس اللہ واحد کی جو
اقرار ہے وہی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ والا معبودوں والی بات تو میں نے آپ کے ساتھ کر دی، تصور دے دیا کہ عرب کی کیا پوزیشن تھی، اور یہ والا کیوں کلمہ جو تھا نا نماز میں رکھا گیا۔ اب ایک اور بات ہے بڑے عشق والی اور بڑے محبت والی، اسی نماز میں ہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اصرار کرتا ہوں۔ یہ میرا وجدان کہتا ہے اس پیارے نبی نے اس طرح کے صحابہ پیدا کر دیے، اتنی شان والے، اتنی محبت والے، تو انہوں نے زندگی میں کر کے کیا دکھایا ہے؟ اس نبی کی شان ہے نا پترا۔ ایک طرف حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کا موازنہ کرے نا، ہے جی، اور ایک طرف اپنے پیارے نبی، اس نبی کی شان کے صدقے، اس دین کے صدقے، اس کلمے کے صدقے جو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہہ دیا، گواہی دے دی، پھر پکے ہو گئے۔ اور جس طرح پکے ہوئے نا، اس کا حسن جو آگے ظاہر ہوا نبی پاک کی تعلیم میں، نبی پاک کی عظمت میں، نبی پاک کے اس دور میں، وہ والا آپ کے سامنے تھوڑا سا ہے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری اس بات کا۔ یہ والی میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں جناب بلال کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شک ہے میری چھوٹی سی، اللہ اکبر، یہ ایک نئی بات ہے۔ ہمارا وجدان، ہماری محبت پیارے نبی سے یہ کہتی ہے کہ یہ لوگوں تک میں ضرور پہنچاؤں، کہ شان والی بات تو پہنچنی چاہیے نا، لوگوں سینے تو فیڈ ہونی چاہیے، ہے جی، نبی پاک کی شان والی۔ لکھا ہوا ہے جناب بلال کی میں بات ایک پیش کرنے لگا ہوں۔ میری حجت یہ ہے، پہلے معبودوں والی بات تھی، وہ والی پورے کافر، پورے عرب کا میں نے آپ کو تصور دے دیا، جس طرح نبی پاک نے سارا کچھ ریموو کر دیا، سینوں سے ختم کر دیا، صرف اللہ ہی اللہ، ایک ہی اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، اب میں زیادہ اس بات پہ نہیں کرتا۔ اب اگلی جو بات ہے نا، یہ تو اللہ پاک نے پیدا کی نا جناب علی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ نے اپنی گواہی لی، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اور جب اس نماز میں اتحیات پہ آپ انگلی اٹھاتے ہو، اس کا کوئی تصور ہے قاری صاحب آپ کے پاس؟ جو انگلی اٹھاتے ہو یہ کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ والی بات ایک مجھے خدا نے عطا کی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے کافی کچھ باتیں پیچھے بھی مختلف کتب کا مطالعہ کر کے اللہ پاک نے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے نبی پاک کی زندگی کا پورا ویژن جو ہے سینے میں محفوظ ہے۔ کوئی بھی بات کر لو، کسی حصے سے بات کر لو، پوچھو میرے سے کوئی بات، نبی پاک کی فلاں حصے کی زندگی بتا۔ جنگوں کا ہم نے نہیں زیادہ کیا، کہ باقی سارا ہے، ولادت کا، پیدائش کا، نبی پاک کی سب سے پہلے یہی تو بات ہم کر رہے ہیں، نور محمدی وجہ تخلیق کائنات ہے نبی پاک کی ذات، اسی پہ تو بحث ہو رہی ہے نا۔ اب یہ والی بات جو ہے نا، ایک عاشق کی بات، جو انگلی اٹھاتے ہو، انگلی جو اٹھاتے ہو نماز میں اتحیات میں، یہ بھی اس بات کا، اس چیز کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد مؤذن تھے، اور ان کی اذان میں محبت برا انداز ہوتا تھا۔ یہ والی بات تب کی ہے، انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اب میں یہاں پہ گشت شہادت کے اوپر بات کرنے لگا ہوں کہ یہ والی کیوں وہ ہم اٹھاتے ہیں اپنے ذوق سے، اپنے وجدان سے۔ یہ لکھی ہوئی کسی نہیں ہے جگہ، یہ انگلی اٹھاتے ہیں اپنے تصور میں، ہم یہ تصور کر سکتے ہیں۔ یقیناً جتنی خوبصورت بات آپ سنیں گا تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہے۔ ہمارا ذوق جو ہے، ہم جو حالات اور واقعات تواتر سے پیچھے بھی بتایا، آگے بھی ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے رسول میں وہ ڈوبی ہوئی آب زمزم سے ڈلی ہوئی زبان، یعنی کہ حضرت بلال کی جب اشہد ان محمد الرسول اللہ، نہیں یہ والا اشہد ان محمد، یہی نا اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں پہ لکھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔
یقیناً وہی الفاظ ادا ہوتے تھے نا جب نہیں، یہی ہے نا جب پڑھتے ہوں گے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس پہ انگلی اٹھاتے ہیں نا، یہ والا جو پڑھتے ہیں نا جب محمد کا نام آتا ہے پھر انگلی اٹھتی ہے نا، اشہد ان محمد جب کہتے ہیں تو پھر انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ اللہ کے عبد اور رسول ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو مخفی ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی آپ کو. جب وہ شفیع کرتے تھے اذان میں تو ان کی صدا بلند کرتے تو مسجد نبوی کے محرابوں میں رونق افروز ہادی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے تھے. کون؟ حضرت بلال جب اذان دیتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ لیا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ہے نا اذان میں. تو جب یہ والا الفاظ ادا کرتے تھے تو نبی پاک سامنے بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے وہ میرا رسول ہے. چبوترا ہے، میں 2 دفعہ گیا ہوں آج کے اوپر، اس طرح بنا ہوا ہے بلال، حضرت بلال کا بچہ جہاں پہ کھڑے اذان دیتے تھے، جو چبوتے کے نیچے بھی ہمیں نفل پڑھے ہیں. ہائے ہائے، یقیناً اس کی سمت بھی. ہاں آپ کو بتاتا ہوں، اس طرح کعبہ ہے، اس طرح محراب ہے، اور اسی طرح کعبہ ہوا نا، اس کی ڈائریکشن جس طرح محراب ہوتا ہے اسی طرح کعبے کی سمت بھی ہوتی ہے، لیکن کعبے منہ طرف کعبہ شریف دے. بات کعبہ بھی اسی طرف ہے. یقیناً آپ لوگ جو حج کر کے آئے ہیں، آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں آپ اس کی تصدیق کریں گے. محراب ابھی بھی ہے، نبی پاک جہاں نماز پڑھاتے تھے. آپ نے حج تو نہیں کیا ہوا؟ وہ والا ہے تو محراب ہے ادھر، تو ادھر وہ چبوترا ہے. نبی پاک محراب میں بیٹھے ہوتے ہوں گے، جب کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو وہ اشارہ کرتے ہو گے نا ادھر کہ یہ میرے سچے جو بیٹھے ہوئے. کون مجبور کرتا تھا حضرت بلال کو اشارہ کرو؟ اللہ اکبر. کون مجبور کرتا تھا؟ عشق مجبور کرتا تھا. جو عشق تھا ان میں اندر، یہ بات پڑھنے کے بعد کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ لیا، اور نماز میں بھی یہی بات، اللہ کے بندے اور سچے رسول ہے. اتنا پیار تھا حضرت بلال کو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اشارہ کرتے تھے. کون مجبور کرتا تھا؟ عشق مجبور کرتا تھا. نبی پاک کا حسن مجبور کرتا تھا. نبی پاک کی معیت مجبور کرتی تھی. نبی پاک کی باتیں مجبور کرتی تھی. ان کا دل پہ طاری تھی بات، نبی پاک کا پیار. اتنا پیار کرتے تھے. ہے جی. جب وہ پیار کرتے تھے، جب اشہد ان محمدن، نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہی ہے نا اذان میں، جب اس طرح کرتے تھے اللہ اکبر. لیکن جب ان کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کے پاس تشریف لے گئے، اللہ اکبر، تو ان کے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا. اشارے کی بات ثابت ہو گئی. اشارے کی بات ثابت ہو گئی. رب کریم کے پاس تشریف لے گیا تو ان کے اندر سے کچھ ٹوٹ گیا. حالانکہ آواز بھی وہی تھی، سروں میں گونج بھی وہی تھی، اذان کے الفاظ کا لفظ بھی وہی تھا، ان کے وجود کے اندر ترنم بھی وہی تھا. لیکن جب اذان کہی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو انگلی کا اشارے کا وہ شوق و شمع حسن ازلی کا پروانہ نہ بن سکا. جب دنیا سے نبی پاک پردہ فرما جاتے ہیں، جب اذان پڑھتے تھے تو وہ شوق جو جب سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وسدا ویڑا مسجد نبی دا، نبی پاک محراب دے بیٹھے نے، حضرت بلال نے کہا اٹھ بھی اذان کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ میں نے مسجد نبی کی بات بتا رہا ہوں، یہ مکہ کی بات نہیں ہے. ادھر ہی اذان شروع ہوئی ہے. یقیناً میرا اللہ پاک میری مدد کرے. میرا جو نماز کی جگہ اس طرح ہے اور چبوترا اس کے سامنے ہے، اور درمیان میں جگہ وہ ہے، اس کا نام ہے، جگہ کا نام وہ جنت سے ٹکڑا آیا ہوا ہے. جنت البقیع نہیں، وہ تو جہاں میں دفن ہوئے وہ ہے نا، اور ریاض الجنہ اس کا نام ہے. درمیان کا حصہ اس طرف حجرہ مبارک ہے.
تب یہ والی اشارے والی بات تو ہے نا، آدمی پیچھے ہو نبی پاک تو اشارہ تو نہیں کر سکتے نا، یقیناً سامنے ہے نا، تو پھر ہی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ رسول میرے بیٹھے ہوئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن جب اذان کہی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو انگلی کا اشارے کا شوق کا ازلی پروانہ نہ بن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا اولارا پورا نہ ہو سکا، تو دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در و دیوار کو غمگین اور اداس اکبر آنکھوں سے ترنم کرتے ہوئے، کرار نگاہوں سے سلام کرتے ہوئے، درود و سلام کے نغمات گاتے ہوئے مدینہ منورہ کو خیر بات کر گئے، مدینہ ہی چھوڑ گئے۔ ہائے ہائے، اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، پہلے وہ بات کر لوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر آخری بات جو میرا کنکلوژن ہے، میرا وجدان ہے وہ جو کہتا ہے اب اللہ پاک بھی تو دیکھتے ہیں نا اس بات کو، اللہ پاک بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، کس بات کو دیکھ رہے ہیں بھائی؟ جو عشق بلال ہے کہ رب نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے محبوب سے کتنا پیار کرتے ہیں بلال۔ اب اس کے عوض میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نا، اس سے اگلی بات لکھی ہے، میں وہ بہت لمبا ہو جائے گی بات، میں زیادہ نہیں بات کرنا چاہ رہا، اس اشارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ والی بات میں آپ کو کر دیتا ہوں، خواب میں ملے نبی پاک، وہ تھوڑا ڈرا دیتا ہوں، خواب دیکھا اے بلال، نبی پاک خواب میں ملے ہیں، چھوڑ کے چلے گئے مدینہ، خیر بات کر گئے، ایک سال کسی اور ایک سال بیت گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلیب ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ چلے گئے، حل بھی ہے، میں قیام اختیار کے ایک سال بیت گیا، ایک شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھڑ کے آ گیا مدینہ؟ ہے تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ خواب نبی پاک ملے تو کہتے ہیں خواب دیکھا تو فوراً بیدار ہوئے، شکریہ لبیک یا سجدی یا رسول اللہ، جس جگہ بھی تھے کہ میرے پیارے محبوب نے مجھے بلایا ہے، عشق کی بات دیکھے، اللہ اکبر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، اب چین کہاں، ہائے ہائے، حاضر خدمت الغرض شب و روز مسلسل سفر کرتے مدینہ منورہ، سیدھے مدینہ منورہ مسجد نبوی پہنچے، خواب میں آئے پیارے محبوب تو مسجد نبوی پہنچے، وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دکھائی دیے تو حجرات مبارک میں تلاش کیا، وہاں بھی نہ ملے تو مزار میں انور میں حاضر ہو کر رو رو کر عرض کی یا رسول اللہ، حلیب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا ہے کہ ہم سے مل جاؤ۔ اب جب بلال زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ بے خود ہو گئے اور بے قبر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد جب تک طبیعت سنبھلی تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا اور باہر لے گئے۔ اس دوران میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کی خبر سارے مدینے میں پھیل گئی۔ نبی پاک نے خواب میں ملے تو بلایا تو آ گئے۔ لوگوں کے کہنے پر یہ والی بات آپ نے سنی ہوئی ہے، حضرت امام حسنین، امام حسن، امام حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جو بھتیجے نہیں، دوترے امام حسن سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اذان دیں۔ مکے کی آنکھیں وہ ترس گئی اس بات کو، اس عشق کو جس طرح کا عشق بلالی تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ انکار نہ کر سکے، مسجد نبی کی چھت پر چڑھ گئے اور اذان کہنا شروع کر دی۔
جب لوگوں نے لخن بلالی سنا، مدینے والوں نے جناب بلال کی اذان سنی، چلے گئے ہوئے تو لوگوں کو پتا تھا اب آ گئے ہیں۔ ہر شخص غموں اندوں میں نڈھال تھا، خواتین روتی تھی مدینے کی، بچے اس سے دریافت کرتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ تو آ گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تشریف لانی ہے؟ اللہ اکبر۔ دوران اذان جب اذان دی نا امام حسن اور امام حسین کے کہنے پر، دوران اذان جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اشہد ان لا الہ محمد الرسول اللہ کہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو غم اور ہجر میں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ تھا عشق بلالی۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ اندر کے حال بھی جانتا ہے، اشارہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محبوب کی وہ سارے بیٹھے ہو گئے نا، جناب علی، جناب حضرت ابوبکر صدیق کا بھی عشق ہے، حضرت مولا علی کا بھی ہے، امام حسن کا بھی ہے، امام حسین کا بھی ہے، حضرت عمر فاروق کا بھی ہے، جناب عثمان غنی کا بھی ہے، سب کا عشق ہے۔ پر ان کا عشق تو انتہا تھا نا، عشق بلالی۔ بہت سی باتیں ہیں میرے پاس، ہم کر سکتے ہیں، ہم صرف آپ کے سامنے ہائی لائٹ بتا رہے ہیں۔ دوران اذان بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو پھر روتے روتے واپس چلے گئے حلب میں جہاں سے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہیں پہ اپنی جان افرین کے سپرد کر دی۔ ساری زندگی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تاحیات غم اور فراق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نڈھال رہے، ہر لحظہ آتش و ہجر میں جلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وصال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھول دیا۔ اب یہ والی بات، اتنا عشق، اتنا جو تھا نا، ہماری بات اس بات کی پوپیت کرتی ہے کہ یہ جو عشق بلال ہے، ہاں جی، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بارے میں اللہ پاک نے جناب بلال کو کیا عطا کیا؟ اس عشق جس نے بھی عشق کیا ہے میرے بھائی، بیٹا میری نظر کمزور ہے، آنے کے بغیر تو میں نہیں دیکھ سکتا، جس نے بھی عشق کیا ہے اللہ پاک نے اس کو خالی نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک کا وہ والا کام جو نہ نبی پاک نے کہا، نہ کسی اور نے کہا، نہ حضرت بلال نے خواہش کی، اللہ پاک نے جو حضرت بلال کو مقام دیا نا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، شب معراج کے جرمن میں محبوب رب العالمین جنت کی جنت الفردوس کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت بلال کی عشق کی بات ہم نے بتا دی، انگشت شہادت کی بات بتا دی۔ بھئی کون کہنا تھا، ان کو کون کہتا تھا کہ اشارہ کرے؟ ہاں جی، یقیناً اس کا عشق تھا۔ وہ عشق جو رب بھی تو پیار کرتا ہے نا اپنے محبوب سے، اور حضرت بلال جب کر دیا تو رب کو یہ ادا پسند نہیں ہے ان کی، رب تو فدا ہے، رب نے ان کو عطا کیا۔ یقیناً اور بھی باتیں ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم بات ہے جو نبی پاک جب معراج پہ گئے نا، حضرت بلال کی جو بات آپ کے سامنے فیڈ کرنے لگا ہوں، تشریف لے گا، وہاں ایک حور کو دیکھا رنج و غم میں مبتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا، اللہ اکبر، حور سے پوچھو کہ کیوں ملول و مخزوم اخشبار ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس حور کو نبی پاک نے معراج پہ جاتے ہوئے جبریل کو کہا اس سے پوچھو تو صحیح۔ جب اسے دریافت کیا گیا تو بولی، میں نے اپنا یہ حال اس لیے بنا رکھا ہے کہ نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت مجھ پر پڑے۔ یہ معراج کا واقعہ ہے جس میں ظہور نے، اللہ اکبر، آگے لکھا، عرض کیا، حال بیان کرنے کی اجازت ملی تو گویا ہوئی، حور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سامنے بات کرنے لگی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ اللہ پاک نے حوروں کی میں ملکہ ہوں، اور اتنا حسن، آگے لکھا ہوا ہے، ہر طرف میرے حسن کا چرچا ہے۔ سب سے سونی حور جو رو رہی ہے بیٹھی،
نبی پاک کو اپنا بیان دے رہی ہے، وہ کیوں رو رہی ہے؟ اگر میں نقاب الٹ کر دوں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیزہ خیزہ ہو جائیں، اتنا حسن ہے اس حور کا جو کہ قیامت کے دن جنتیوں کو ملنی ہے۔ ہر ایک حور، آگے وہی پڑھتا ہوں، جو جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے حسن کی معیار سنے نا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ وہ جو حور آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے میری بھی کوئی جوڑا ہوگا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے ہر جنتی کو ایک حور عطا کرنی ہے، یقیناً میرا بھی کوئی جوڑا ہوگا جس کی دائمی رفاقت نصیب ہوگی تا حیات، جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ میرے خیال یہ خیال میری سوچوں پر مسلط ہو گیا، اس حور کے جو سب سے سونی، جس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ ایک روز خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اے بار اللہ، جنت میں میرا جوڑا کون ہوگا؟ ہائے ہائے، ان اشتیاق پیدا ہو گیا نا، میں تو سب تو سونی ہاں، جنت رب نے منو حسن دیتا، تو میرا جوڑا کیڑا ہوئے گا؟ دیکھا رب کو، پوچھا تو صحیح۔ اللہ اکبر، رحمتوں کا دریا جوش میں آیا، التجا قبول ہو گئی اس روح کی، اس حور کی۔ حکم ہوا سامنے جو آئینہ ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرا جوڑا، تیرے جوڑے کی جھلک نظر آ جائے گی۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ، یہ والی بات حور بتا رہی ہے کس کو؟ نبی معظم معراج پہ جب گئے ہیں، جبریل بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں دیوانہ وار، جب اللہ پاک کی طرف سے مجھے اجازت مل گئی، میں دیوانہ وار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی اور اپنے محبوب مقبول ساتھی کی جھلک دیکھوں جو اللہ پاک نے مجھے کہا شیشے میں دیکھوں۔ جو ہی نگاہ اٹھائی تو دل پر بجلی گری، اس حور کے آرزوؤں کا خرمن جل گیا، جس طرح کی وہ خواہش کرتی تھی اس طرح کو اس کو آگے نہ ملا، اس کے اندازے کے مطابق۔ اس وقت سے بے چین ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بلایا گیا؟ اللہ پہ گلہ کر رہی ہے، ایک بد شکل سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بلایا گیا ہے؟ اس وقت سے میں رب کی اس کام پہ میں رو رہی ہوں، اس وقت سے۔ اللہ اکبر، اپنے جوڑے کا جو سراپا تم نے آئینہ میں دیکھا اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ نبی پاک نے حور کو کہا، جو کچھ تم نے شیشے میں دیکھا اس کا خد و خال مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا۔ اللہ اکبر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اس نے عرض کی، وہ سراپا مجسم سیاہی جس طرح کا وہ تھا جو شیشے میں نے دیکھا، سیاہی، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بھدا چہرہ، تانگ و تاریک پیشانی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بے ڈھنگ قد۔ اللہ اکبر، یہ والی سٹیٹمنٹ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور نے دے دی تو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا۔ یہ والی بات حور کی سن کے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ جب یہ کیفیت بتائی، موٹے موٹے دانت، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت، بھدا چہرہ، تانگ و تاریک پیشانی، چھوٹی پھوٹی آنکھیں اور بے ڈنگا قد، محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا تو جلال سے، سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نبی پاک کو جلال آ گیا۔ اللہ اکبر، آپ نبی پاک اس کو کیا کہنے لگے ہیں؟ جو سراپا تو نے بتایا ہے
کہ میں آپ کے سامنے گوشت گزار کر رہا ہوں، جو منظر کسی اس حسن کی تو نے مجھے بتائی ہے، مجھے بتایا ہے، وہ میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضور کو نبی پاک جواب دیتے ہیں، ایک عاشق سراپا، ایک مومن اور وفاکش نگار خانہ نبی پاک اپنی زبان سے یہ کہ ہستی کہ ایک گوہر نایاب کو پا کر تو کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے۔ حضرت بلال کو نے کہا یہ جو بتا رہی ہے یہ تو میرے بلال کا ہے، نقشہ جو تو نے بتایا ہے یہ تو اس طرح کا میرا بلال ہے۔ اللہ بروز قیامت اب اس نے شکوہ کرے، تجھے معلوم نہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ میرا عاشق مجسم ہے؟ نبی پاک کی اپنی زبان، اللہ اکبر، بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوروں جنت کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کی جائے گی۔ یہ بڑی انفارمیشن روح حور کو نبی پاک نے دی۔ ایسا عاشق، وہ ایسا عاشق ہے کہ اس نے عشق ہی کی وجہ سے ہر آزمائش سے منہ پھیر لیا۔ تو حسن مجرد کا تماشائی ہے، اپنے حسن پر غرور نہ کر۔ اس حور کو جو رو رہی تھی جب کہ اللہ پاک نے اس کو دکھایا تو رو رہی تھی، اپنے حسن پر غرور نہ کر۔ ہو سکتا ہے نبی پاک بھی اپنے اس بلال کی شان جو ہے نا اس حور کے سامنے بتانے لگے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الل کر بلال رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو میرا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے ناپسند کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنے بلال سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا عشق کرتے تھے محمد رسول اللہ۔ جب یہ واقعہ معراج کی بات کے بعد لکھا ہوا ہے تو نبی پاک کے دل میں بھی تو عشق بلال ہے۔ نبی حضرت بلال کی باتیں میں پڑھے تو آپ کا سینہ ٹھنڈا ٹھار ہو جائے۔ بہت سی باتیں ہیں، تو یہ والی وہ بات ہے، میں اس پہ تعین کرنا چاہتا ہوں۔ انگلی شہادت سے اشارہ فرماتے تھے۔ اب یہ والا اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ارشاد عالیہ سن کر حور اضطراب اور شوق وجہ سے چیخ اٹھی اور تڑپ کر کہا کہ عرض کیا، سرکار دو عالم میری معذر قبول فرمائیے اور میرا غم علم جاتا رہا۔ اللہ مجھے وہی سیاہ فام بلال رضی اللہ تعالی عنہ پسند ہے۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ معراج ہے کہ حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا ہے۔ اب میں نے یہ بات آپ نے حضرت بلال کا جو عشق ہے، اب مجھے آپ اس بات کا ناظرین جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آپ سے میں جواب مانگتا ہوں، قاری صاحب آپ سے بھی جواب مانگتا ہوں۔ یہ والا ساری بات جو بتائی ہے کس کی ہے؟ حور کی۔ رب سے پوچھا، رب نے کہا کہ شیشہ دیکھو، اس میں سارا کچھ وہ آپ کا ساتھی جو میں نے بنایا ہے، قیامت کے دن جو تاحیات تیرے ساتھ رہے گا اس کو دیکھ لو۔ وہ دیکھ کے چیخ پڑی، یہ کیا کس نے ہے؟ اس کالے رنگ بھدے چہرے والے کے کیا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ وہ انعام دیا ہے، اس میں کیا مخفی ہے؟ وہ انعام دیا ہے جناب بلال کو جو عشق کرتے تھے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حور، سب تو سونی حور تاحیات جنت میں حضرت بلال کو عطا فرما دی ہے نا۔ حسن اس بات میں نبی پاک نے کہا کہ دیو اس کو، اللہ سے کہا کہ یا اللہ اس کو حور دے۔ حضرت بلال نے کہا کہ مجھے ہی حور دے۔ اللہ نے اس عشق کے صدقے وہ جو اشارہ کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ میرے رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تھا جی وہ؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، جو اشارہ جو کرتے تھے اس اشارے میں محبت رسول مقبول رب کو اتنا پسند تھا، اتنا پسند تھا۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے، ہمارا اندر کی جو بات یہ کہتے ہیں، جب رب اس کو سب سے خوبصورت حور عطا کر سکتا ہے جو جنت کی ہے، یقیناً
ہمارا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہی اشارہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یقیناً ہمیں لگ یہ رہا ہے، ہم اپنے وجدان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اشارہ بھی اللہ پاک نے محفوظ کر لیا۔ جب اتحیات پہ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد میں انگلی اٹھاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ اٹھاتے تھے نا کہ وہ میرے رسول بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم بھی اتحیات پہ جب انگلی اٹھاتے ہیں تصور وہی ہے، کلمہ بھی وہی ادا کرتے ہیں، اسی بات پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ کیوں بھائی پتر جی؟ اور نماز میں جب آتی ہے وہ بات وہی، انگلی اشارہ بھی وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہے، کلمہ بھی وہی، بات بھی وہی ہے، تو اشارہ بھی وہی ہے کہ وہ انگلی وہی انگلی شہادت ہی اٹھاتے ہو نا۔ کیوں بھائی کیڑی انگلی اٹھاتے ہو؟ چھوٹی اٹھاتے ہو، بڑی اٹھاتے ہو، کیڑی اٹھاتے ہو؟ تو انگشتے بلال کے کرتے سن، ہے آپ کے پاس جواب؟ انگشتے شہادت ہی کرتے تھے نا۔ تو وہ والا اللہ پاک نے یقیناً لگ ایسے رہا ہے، اپنے وجدان سے کہہ رہے ہیں وہ محفوظ کر لیا ہوا ہے۔ جب اللہ پاک ان کو ایک خوبصورت حور عطا کر سکتا ہے سب سے سونی، تو یہ والا اشارہ جو عاشق رسول کا یقیناً انہوں کی بہت سی باتیں ہیں محفوظ کر لیا، جیسے وہ کرتے تھے، یہ والی حجت بنا دی، اس اشارے کو حجت بنا دی نماز میں، یقیناً وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ تو اپنی اذان تک ہی محدود تھی نا، اب اللہ پاک نے اس طرح پیار آیا نبی پاک کے عشق میں۔ نبی اللہ پاک بھی تو پیار کرتا ہے نا محبوب سے، کہتا ہے اس اشارے سے بلال نے حداں ڈب چڑیاں نے، وہ سارے پیار کرتے سن۔ حضرت ابوبکر صدیق صبح صبح مسجد نبی چ آ جاتے سن، تے آ کے اتنے مسجد نبی کے دروازے اگے آ کے بہ جاتے سن، تو نبی پاک جدو آتے سن کہتے سن بلا ابو بکر اتنی صبح صبح کیوں آ جاتے ہو؟ کہتے سن یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سب تو پہلے تمہیں ویکھا جدو مسجد نبی چ، میرے تو سوا تمہیں سب تو پہلو مسجد نبی چ آندا دیکھا ہی کوئی نہ، عشق سی نا۔ جناب صدیق دا بھی انشاءاللہ وہ بھی ریکارڈنگ کریں گے، میرے کو ہے سارا کچھ۔ اس طرح بلال دی اگر اللہ پاک کو حور دے سکتے ہیں تو وہ اشارہ نہیں محفوظ کر سکتے؟ یقیناً ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ پاک اس اشارے کی اتنی قدر و مذمت محفوظ رکھی ہے۔ جب صحابہ نے واجب کر دیا، کس طرح واجب کر دیا؟ ہم نبی پاک کی زندگی کی بات آپ کے سامنے آتی ہے، وہ کیا ہے اس کا تعین ہم اس طرح کرتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے وجدان سے۔ جب صحابہ مسجد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر آ رہے ہیں، جب اتحیات صحابہ بیٹھتے ہیں نا، اب محمد کا نام آتا ہے تو کہتے نہیں اشہد ان لا الہ، وہ میرے رسول بیٹھے آگے جو نماز پر آ رہے ہیں، ہمیں کیا اس میں مخفی ہے اور کوئی بات؟ یہ بات صحابہ تک بھی تو ہے نا، صحابہ سے شروع ہوئی ہے نا، جو تواتر سے ہم تک کلی آ رہی ہے، وہ والی محبت، وہ عشق والی بات جو تھی نا، اللہ کو اتنی پسند اگر حور دے سکتے ہیں تو اشارہ نہیں محفوظ کر سکتے ان کے لیے؟ کس کے لیے اللہ پاک کو کس نے بولا کہ حور دے ان کو؟ اللہ پاک نے خود تعین کیا نا، حضرت بلال کو حور جو سب سے سونی دائمی زندگی تک دے دی ہے، تو اللہ پاک نے اس کا تعین کیا ہے۔ تو اس طرح اللہ پاک اس اشارے کو محفوظ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے محبوب سے پیار کرتا ہے، اور یہ اشارہ مجھے اچھا لگا ہے، اتنا اچھا لگا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تا حیات نماز میں اشارہ حجت بن جائے۔ جس طرح میرا بلال پیار کرتا تھا، کس سے کرتا تھا؟ پیارے نبی سے۔ اے صحابہ تم پہ بھی واجب ہے دل میں وہی بات رکھو، اللہ کے فضل سے ہمارے دل میں ابھی آئی ہے، وہی تصور رکھو، اسی طرح کا پیار کرو جس طرح بلال کرتا تھا۔ کیوں میں پتر انگلی اٹھاتے سن صحابہ تو سامنے رسول اللہ ہوتے سن، تو وہ تصور یقیناً ہونا ہے کہ میں اتنی گل کرتا پیا نا، یہ جڑا انگلی والا اشارہ جانا نا ساری دنیا جان دیتی رہی ہے، بعد انگلی والا اشارہ تو کسی نے کیتا نا، تو انہیں ہی کیتا نا۔ جب اللہ پاک ابھی میرے ذہن میں اور بات آ رہی، اللہ پاک چاہتا ہے یقیناً حق ہے جی اللہ کی طرف ہوں میرے ذہن کی گل ہے، یہ حق اس طرح کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس بلال نے تو ساریا حداں ٹپ چھڑیاں نے، سارے صحابہ نو کٹ گیا،
اننا کوچا میرے پیار نہ پیار کیتا سو میں گل جڑی ہے نا ایو میں چاہنا کہ یہ جڑا پیار جس طرح بلال کیتا ہے اے صحابہ تانوں حجت دینا کہ اسی طرح جدو اشارہ کرو تو بلال کا بھی خبر ہو کہ سارے بلال میرے پیارے اسی طرح پیار کرو کہ میرے محبوب نال میری خواہش ہے کہ جی بلال کرتا سی. کیوں پتر پہلے میں نے آپ سے یہ بات تو نہیں کی نا. خدا کا فضل ہے نا, اللہ کا محبوب چاہتا ہے کہ جس طرح عشق بلال ہے صحابہ اسی طرح کے میرے محبوب کے ساتھ عشق کرو. جب وہ کرتے تھے تو وہ والی بلال بھی شامل ہو جاتا نا. یقیناً ان کی زندگی کے بعد صحابہ میں یہ بات آتی رہی ہے نا, رسول اللہ جب تک حیات رہے ہیں تو سارے جب کرتے تو عشق بلال بھی آ جاتا تھا. ہائے ہائے کتنا حسن ہے اس بات میں. اس میں کون سی اس طرح کی بات آپ ڈال سکتے ہیں. عشق بلالی جو ہے اللہ پاک نے یہ اشارہ جو تھا نا, جب انگلی اٹھاتے ہو محمد کا نام آتا ہے, وہ بھی جب محمد کہتا تھا انگلی کرتا تھا. ایک لمحہ بھی کوئی نفی نہیں ہے اس میں. کلمہ بھی وہی ادا کرتا تھا اور بات بھی وہی ادا کرتا تھا. نماز بھی اللہ پاک نے یہ اشارہ یقیناً ہمیں لگ رہا ہے ہم نے پڑھا نہیں کسی جگہ سے, اللہ پاک نے عطا کیا ہے. پتر غلط ایک ہی ہے نا. اب اگلی بات میں یہ کرتا ہوں میرے بھائیوں ناظرین, آپ اپنے دل میں محبت میں عشق میں نبی پاک سے پیار کرنے والوں, نبی پاک کی شان بلند کرنے والوں, ہم آپ کو ایک اور بات بتاتے ہیں. صحابہ کی بات ہم نے کر دی نا. یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ کو دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے, پیار بڑھانے کے لیے حجت ڈال دی, عشق بلالی ڈال دیا اشارے میں کہ میرا بلال. یار میں کوئی ایسی تو نہیں کر رہا کہ یہ والی حور جو دی ہے یہ کسی نے دیا, رب نے دیا نا. کہ میں نے اپنے یہ لکھا عشق رسول, عشق رسول اس کا پیج نمبر ہے 334. آپ اس کا خود مطالعہ کریں. وہ باتیں کر چھنی اور بات ہے, اس کی بات اور ہے. اب اللہ پاک نے جو اشارہ اشہاد اور گشت شہادت والی بات ہے صحابہ کو عطا کر دی کہ میرے بلال نے جب حور دے سکتا ہے تو یہ والے اشارہ ہی کرنا ہے نا. اور اس میں جب اس کے بلالی شامل ہو جاتا ہے تو واقعی ان کو فیل ہوتا ہے کہ جب یاد کرتے ہو حضرت بلال کو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ میں لکھی ہوئی ہے بات کہ نہیں, پر ہمارا وجدان تو یہی کہتا ہے کہ جب اللہ پاک ایک حور عطا کر سکتے ہیں ان کو تو یقیناً یہ والی جو بات ہے نا عشق بلال جو ہے نا اس میں شامل ہے. اچھا آگے میں جو بات کر دی نا, اگلی بات میں آپ کو یہ بھی کر دوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا اب تھک گیا ہوں بھائی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اگلی بات یہ ہے کہ اب تو نبی پاک دنیا سے پردہ فرما گئے. میرا وجدان, ہمارا وجدان ایک مسکین کا یہی کہتا ہے کہ جب ہم اب اشارہ کرتے ہیں یقیناً عشق بلالی جو ہے نا تصور میں اللہ پاک چاہتے ہیں جب حور دے سکتے ہیں تو اس کا تصور اس کا عشق بھی تو دے سکتے. ساروں نے کیا عشق بہتر تو انہوں نے عشق جڑا انہوں نے تمہیں دسا اور گفتگو کرا. عشق انتہا ہے. عاشق جڑے سن نا بڑے عاشق ہوئے نے. حضرت بلال جو عشق کسے بھی نہیں کیتا. اب اللہ پاک جب نماز پڑھتے ہیں نا اگر یہ والا تصور جو انگلی اٹھاتے ہیں نا, جب انگلی اب اس وقت تو صحابہ کہتے ہیں نا یہ ہمارے رسول بیٹھے ہیں جو میں نماز اشہد ان محمد, وہ ہو گئی نا بات, اشارہ بھی وہ ہو گیا. اب جو ہے نا اشارہ یقیناً اپنے ذوق سے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ والا اشارہ جب جاتے ہیں اب وہ اشارہ یقیناً وہ جاتا ہے سیدھا مدینہ پاک کی طرف. وہ ہمارے رسول کا روزہ رسول ہے. کہ پتہ تصور تو انسان کر سکتا نا بھئی کوئی نہ کوئی تو گل مخفی ہے نا. اگر کوئی اور گل ہے تو سارے سامنے لیاؤ. اساں تو اپنے وجدان سے یہ بات کرتی ہے. یہ والا اشارہ جو ہے نا نماز میں یہ یقیناً بلال, حضرت بلال کا عشق جو ہے اللہ پاک نے محفوظ کر لیا. ہم اس کے علاوہ اور کیا بات کر سکتے ہیں. ہم نے کافی کچھ آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی صحیح کی ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. تو اب جو ہے نا ہم جو ہے نا ہمارا تھوڑا سا اور رہ گیا ہے.
ابھی ہمارا عبادت کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ بھی بات حضرت بلال کی عبادت الہیہ کے ساتھ منسوب تھی، عشق کی بات تھی. اس وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے یہ والی بات کر دی. اللہ اکبر. تو اب ہم تو چاہتے ہیں کہ اگلا حصہ کرنے سے پہلے ہم انٹرول کر لیں. تو اگلی بات جو ہے نا، اللہ کے فضل سے ہم نے کافی باتیں، ہم جذباتی بھی ہو گئے تھے، ہماری کیفیت بھی بدل جاتی ہے اللہ کے فضل سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلا جو حصہ ہے نا، ہم دوبارہ اگلا جو حصہ میں کرنے والے لگا ہوں، جو ہم پڑھتے ہیں نا اتحیات کے بعد، اشارے کی بھی بات ہو گئی، کلمے کی معبودوں کی بھی بات ہو گئی. ہاں جی، اگلا جو حصہ ہے نا، اگلا ہے درود شریف کا. جو درود پڑھتے ہیں ہم کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید. اس میں ہم آپ کے سامنے یہ والی پیش رکھیں گے. تھوڑا سا مزید گفتگو کر دیتے ہیں کہ جناب ہم یہ درود جو ہے نا پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ان کے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی تو نماز کا حصہ ہی نا جی، کہ نماز پہ جو بات ہو رہی ہے، نماز ہے عبادت الہیہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کیوں تخلیق ہوا؟ یہ تھا، وجہ تھی اللہ پاک عبادت کرانا چاہتے. اس عبادت کے آگے ہی ہم بات کی، عبادت کے اندر کے دائرے اس کے کنسرننگ جو باتیں ہیں نا، وہی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی صحیح کر رہے ہیں. کیونکہ یہ والا عبادت کا سلسلہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نے آخر میں نماز کے بارے میں، نماز کس طرح فرض ہوئی اور کس طرح یہ سارا سلسلہ اذان وغیرہ کا سلسلہ چلا، پھر ہمارا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اذان تک ہم نے بات چلانی ہے جب حضرت نبی پاک نے مدینہ چلے جانا ہے، کہ نماز کے احکامات نبی پاک کی مجھے موضوع میں تھوڑے بتا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے احکامات، یہ والا اگلا حصہ آئے گا. وہ پہلی وحی کے بارے میں بات ہوگی، اور اس کے بعد اگلا سبجیکٹ ہے، پہلو ہے وضو کا طریقہ اور تعلیم. یہ وضو جو ہم کرتے ہیں، نماز، ساری نماز کی بڑا باتیں ہیں نا، نماز کا جو وضو کا طریقہ ہے یہ کیا تھا؟ یہ نماز کے اوقات جو ہے یہ بھی اللہ پاک نے جناب جبریل کو بھیج کر یہ سارے اوقات سکھائے. 2 دن رہے ہیں جناب جبریل. یہ میں نے پرنٹ لیے ہوئے ہیں سیرت رسول پاک سے، ان کا پیج نمبر ہے 189. لکھا ہے وضو اور نماز کا طریقہ. آگے لکھا ہے اعلان نماز کا، اعلان نماز کے لیے اذان. یہ اتنی پاکیزہ عبارت تھی. یہ والا سارا اگلے حصوں میں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا لگا ہوا ہوں، اور جب تک انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی ہماری بات، جب جو ہے نا اللہ اکبر اذان تک ہوگی، جب اذان جو دی گئی ہے مکہ مدینہ پاک میں، اس وقت ہمارا یہ اختتام ہو جائے. ہمارا تھوڑا سا رہ گیا جناب، یہ درود کے اندر کیا مخفی تھا. اور جب نماز آئی تو اس کے بعد پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اب جو ہے نا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالی جناب جو تھی نا درود شریف اللہم صلی علی، یہ دونوں درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں نبی پاک کی ذات پر پہلے درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو پڑھتے ہیں اللہ مبارک، اس میں کیا مخفی ہے؟ مزہ آئے گا نا انشاءاللہ بات کا. اور نماز کے بارے میں گفتگو پہلے یہ ہو گئی، یقیناً بڑھ جائیں، جتنا بھی بڑھ جائے. DVD ہم کوئی اللہ کے رسول کا پیغام ہی بنا رہے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں. تھوڑا ٹائم تو لگ رہا ہے بیٹا، زندگی میں ایک ایسی بات بن رہی ہے جو کہ انشاءاللہ زندگی میں بھی اللہ کرے کہ لوگوں تک پہنچے. انشاءاللہ ہم اس کی DVD وغیرہ بنا کر ریلیز بھی انشاءاللہ کریں گے. تو ہم جو ہے نا اب آپ لوگوں سے جو سلسلہ ہے نا سارا کلوز اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی جو گفتگو ہے نا اس کی تیاری جو ہے نا ہوگی ہماری یہ درود پاک جو نماز میں پڑھتے ہیں. اب ہم نے آپ کو پیش کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جو مکے کے حالات تھے اس وقت، اللہ پاک نے یہ کیوں کلمے کی شک مسلمان کس لیے، کس طرح نبی پاک کو یہ پیغام دیا کہ کس طرح ان کی اصلاح کریں اور کس طرح میری وحدانیت کا اقرار کریں، وہ اپنی بھی گواہی لیں. تو یہ والی کلمے کی شک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب التحیات کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، اور اس سے اگلا جو ہے نا درود شریف کا، وہ انشاءاللہ کر کے تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں اب کتنا وقت اس کو لگتا ہے. اس میں مزید اور بھی باتیں آ جاتی ہیں نا بیٹا، اس لیے ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. حجت کے طور پر ساری باتیں منسلک ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، اس لیے میں آپ کو اب خدا حافظ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سلسلہ ہے نا تو انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک یہ انشاءاللہ تھوڑا سا ہمارا رہ گیا ہے نماز کے بارے میں، عبادت الہیہ کے بارے میں. تو انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں آپ سے سامعین ناظرین خدا حافظ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر. اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اس مسکین کا جو صحیح ہے کوشش ہے اللہ پاک میری منظور فرمائے. تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے خدا حافظ کرتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی آپ کی اور ہماری.